وہ عظیم صحابی جنہوں نے اپنی شادی کی پہلی رات بھی قربان کر دی۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے عظیم صحابی کا جنہیں دنیا نے ان کے رنگ اور غریبی کی وجہ سے ٹھکرا دیا، لیکن آسمان نے انہیں شہادت اور جنت سے نواز دیا۔ ایک دن ایک سیاہ رنگ کے صحابی روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سیاہ رنگ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کے رنگ سے نہیں، اس کے مال سے نہیں، بلکہ اس کے ایمان اور تقوی سے ہوتی ہے۔ کچھ سمے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، میرے لیے بھی جنت کی کوئی امید ہے؟ میں غریب ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے اور لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نہ تمہارا رنگ دیکھتا ہے، نہ تمہاری نسل، نہ تمہارا مال، وہ تو تمہارے دل کا ایمان اور تمہارا تقوی دیکھتا ہے۔ اگر تم دین پر ثابت قدم ہو تو اللہ تمہیں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمرو بن وہاب ثقفی رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا رشتہ بھیجا۔ پہلے تو انہیں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اندر سے ان کی بیٹی نے ساری بات سن لی تھی۔ اس نے کہا، ابا جان، اگر یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ مجھے نہ رنگ کی پرواہ ہے نہ غریبی کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر فرمایا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے مدد لو۔ تینوں صحابہ نے خوشی خوشی ضرورت سے کہیں زیادہ مال دے دیا، لیکن اسی وقت ایک اعلان ہوا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ دوستوں، یہ آواز سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل سے دنیا کی ہر خواہش نکل گئی۔ انہوں نے سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دے دیا اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جنگ کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے سیاہ بازو پر پڑی تو آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ سعد نظر آ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں ہی سعد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بلند درجہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، اے سعد، اللہ کو تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا ہے۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کی پہلی رات بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب ذرا دھیان سے سنیے دوستوں، یہ واقعہ قرآن کی آیتوں، صحیح حدیثوں اور سیرت کی کتابوں کے مضمون کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ 1. قرآن سے لیا گیا اصول: اللہ کے نزدیک عزت کا پیمانہ رنگ یا مال نہیں بلکہ تقوی ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ 2. حدیث سے لیا گیا مضمون: اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ 3. جہاد اور شہادت کی فضیلت: اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مرا ہوا مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اور اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ حدیث سے تائید: صحیح بخاری 2817، صحیح مسلم 1877۔ 4. نکاح، سادگی اور مہر کا اصول: سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ صحیح بخاری 5066، صحیح مسلم 1425۔ سیرت سے تائید:
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ہشام، جلد نمبر 2 پہ دوستوں، یہ واقعہ قرآن کی آیتوں، صحیح حدیثوں اور سیرت کی کتابوں کے مضمون کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ایسی ایمان بڑھانے والی، دل کو ہلا دینے والی اور بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے فائدہ مند اسلامی کہانیاں پسند آتی ہیں تو قرآن اکیڈمی جودھ پور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔